الحمد للہ رب العالمین والصلاة والسلام علی سید الانبیاء والمرسلین وعلی آلہ واصحابہ اجمعین اما بعد۔ عن ابی ہریرہ رضی اللہ تعالی عنہ انہ قال قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم انه سیأتیکم اقوام من بعدی یطلبون العلم فرحبوا بهم وحیوهم وعلموهم او کما قال علیہ الصلاۃ والسلام۔ اللہم صل علی سیدنا و مولانا محمد وعلی آلہ واصحابہ وبارک وسلم۔ یہ مہینہ چاند کے حساب سے 10واں مہینہ ہے، جس کو شوال مکرم کہا جاتا ہے، اور اس مہینے میں عام طور پہ جو مدرسے ہیں رمضان کی لمبی چھٹی کے بعد وہ مدرسے کھلتے ہیں اور وہاں اسٹوڈنٹ کا، طلباء کا، بچوں کا نیا ایڈمیشن اور نیا داخلہ ہوتا ہے۔ ہمارے اس ملک میں اور اسی طرح سے آس پاس کے دیش میں، ملکوں میں تقریباً ایسا ہی نظام اور سسٹم ہے۔ رمضان کی لمبی چھٹی گزار کر بچے آتے ہیں اور رزلٹ نکلتا ہے، اور رزلٹ کی بنیاد پر پھر طلباء کو ترقی ملتی ہے اور نیا ایڈمیشن اور نیا داخلہ ہوتا ہے۔ اس سلسلے میں آپ حضرات کو جو مجھے بتلانا ہے کہ چونکہ یہ جو محلہ ہے الحمدللہ پورے آسام میں اس محلے کی اور پورے اس شہر کی ایک خصوصیت ہے۔ پوری دنیا میں تقریباً اور خاص کر کے گلف کنٹری کے اندر بہت سارے عربی لوگ بھی اس کو جانتے ہیں۔ اللہ نے یہاں ایک ایسا کاروبار دیا ہے لوگوں کو جس کی بنیاد پر دیش ودیش کے لوگوں کا آنا جانا اور یہاں کے لوگوں کا دوسرے ملکوں میں کاروبار کے سلسلے میں آنا جانا ہوتا ہے۔ کاروبار کے لائن سے بھی یہ شہر الحمدللہ مشہور ہے، لوگ جانتے ہیں، اور اس کے ساتھ ساتھ جو اسکول کا ایڈوکیشن، شکھا اور وہاں کی تعلیم ہے، اس حساب سے بھی اس شہر کو، اس سٹی کو، خاص کر کے پورے نارتھ ایسٹ کے اندر ایک شہرت حاصل ہے، اور اس کے ساتھ ساتھ الحمدللہ پورے نارتھ ایسٹ میں دین کا سب سے بڑا ادارہ جس کو ہم اور آپ مدرسہ کہتے ہیں، جہاں خالص قرآن، حدیث، تفسیر، فقہ،
مسئلے مسائل کی تعلیم ہوتی ہے، اس کے لحاظ سے بھی ہوجائی کو اللہ نے بڑا اونچا مقام دیا ہے۔ پورے نارتھ ایسٹ کا سب سے بڑا ادارہ آپ حضرات کے شہر میں، بلکہ آپ حضرات کے محلے میں ہے، اور اس مدرسے میں آسام اور آسام کے باہر کے بہت سارے اسٹوڈنٹ طلبا علم حاصل کرتے ہیں۔ ظاہر سی بات ہے کہ اتنا بڑا ادارہ جہاں تقریباً 1400 ساڑھے 1400 بچے پڑھتے ہیں، ہم اور آپ جب اپنے گھر سے روڈ پر نکلتے ہیں، گلی سے نکل کر سڑک پر آتے ہیں، تو خاص طور پہ چھٹی کے ٹائم میں، چھٹی کے اوقات میں 2 4 10 20 بچوں سے ملاقات ہو ہی جاتی ہے۔ ہمارے اور آپ کے یہاں جب اتنا بڑا مدرسہ اور ادارہ ہے تو ہماری اور آپ کی کیا ذمہ داری بنتی ہے؟ اگر ہم اور آپ عالم ہیں تو ظاہر سی بات ہے کہ اس علم کی اور یہ علم حاصل کرنے والے کی اہمیت سمجھتے ہیں، زیادہ سمجھتے ہیں۔ لیکن خدا نخواستہ اگر ہم عالم نہیں بن سکے، ہم کبھی مدرسے میں جا کر داخلہ ہم نے نہیں لیا، وہاں کلاسز ہم نے نہیں کیے، اللہ کا کرم ہے کہ اس کے باوجود ہمارے دلوں میں، یعنی جو عالم نہیں ہے، چاہے اسکول کے لائن سے پڑھے ہوئے ہوں یا بالکل ہی ان پڑھ ہوں، ان کے دلوں میں بھی مدرسے میں پڑھنے والے طلبا، اسٹوڈنٹ، پڑھانے والے اساتذہ اور ٹیچر کا ادب، احترام اور سمان پایا جاتا ہے۔ یہی وجہ ہے کہ بچے کو کبھی گاؤں کے لوگوں سے شکایت نہیں، اور گاؤں کے لوگوں کو الحمدللہ بچوں سے، طلبا سے شکایت نہیں، اور ہونا بھی یہی چاہیے۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی ایک حدیث میں نے آپ حضرات کے سامنے پڑھی ہے۔ حدیث کی 6 جو مشہور کتاب ہے ان میں سے ایک ابن ماجہ شریف ہے۔ اس کتاب کے اندر یہ روایت اور یہ حدیث موجود ہے۔ میں نے تو حدیث کا آخری حصہ پڑھا، کتاب میں تھوڑا لمبا واقعہ ہے۔ ایک بہت بڑے تابعی گزرے ہیں، بہت بڑے عالم تھے، حسن بصری رحمۃ اللہ علیہ، بڑے محدث تھے۔ ایک مرتبہ وہ بیمار پڑ گئے تو ان سے پڑھنے والے، ان کے پاس علم حاصل کرنے والے، ان کے جو اسٹوڈنٹس تھے، ان کے شاگرد تھے، ان کے طلبہ تھے، اپنے استاد اور اپنے حضور، اپنے ٹیچر کی عیادت کے لیے، یعنی بیمار کو دیکھنے کے لیے ان کے گھر پہ آئے۔ حسن بصری رحمۃ اللہ علیہ کا جو اپنا روم اور کمرہ تھا وہ چھوٹا تھا، اور ان کے اسٹوڈنٹس کی تعداد اور کوانٹٹی زیادہ تھی۔ روم میں، کمرے میں جگہ کم تھی۔ حسن بصری رحمۃ اللہ علیہ نے اپنے پیر کو سمیٹ لیا، کمرے کے اندر تھوڑی جگہ اور نکل گئی، اور جو اسٹوڈنٹس عیادت کے لیے آئے تھے وہ حضرت کے کمرے میں آئے اور آ کر عیادت کی۔ حسن بصری رحمۃ اللہ علیہ نے فرمایا کہ تم لوگ میرے اسٹوڈنٹس ہو، میں تمہارا ٹیچر ہوں، آج میں بیمار ہوں تو تم مجھ کو دیکھنے کے لیے، میری عیادت کے لیے میرے کمرے میں آئے، میرے گھر پہ آئے۔ ایک مرتبہ ایسا ہوا کہ میرے جو استاد تھے، ٹیچر تھے، حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ، وہ بیمار پڑ گئے، اور ہم ان کے اسٹوڈنٹس تھے۔ ہم اپنے استاد کی بیمار کرسی کے لیے، عیادت کے لیے ہم ان کے گھر پہ گئے۔ جیسے تم میرے گھر پر آئے، ہم اپنے استاد کے گھر پہ گئے۔ جیسے میرا کمرہ چھوٹا اور تم لوگوں کی تعداد زیادہ، اسی طریقے سے
میرے استاد حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا جو روم تھا، کمرہ تھا، وہ چھوٹا تھا اور آنے والے اسٹوڈینٹس کی تعداد، سنکھیا، کوانٹٹی زیادہ تھی۔ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے کمرے میں تھوڑا جگہ نکالنے کے لیے اپنے پیر کو، اپنے جسم کو سمیٹ لیا اور ان کے طلبہ عیادت کے لیے کمرے میں گئے۔ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اس موقع پر کہا کہ اے میرے طلبہ، میں آج تمہارا استاد اور میں بیمار، تم ہمارے طلبہ ہو، اسٹوڈینٹس ہو، تم عیادت کے لیے، بیمار کرسی کے لیے میرے گھر پر آئے ہو۔ ایک مرتبہ ایسا ہوا کہ ہمارے استاد حضرت محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم بیمار پڑ گئے۔ ہم ان کے شاگرد تھے، طلبہ تھے، اسٹوڈنٹ تھے۔ ہم آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی عیادت کے لیے ان کے کمرے میں، ان کے گھر پہ تشریف لے گئے۔ ہم لوگ گئے، اسٹوڈنٹس کی تعداد زیادہ تھی، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے کمرے میں جگہ کم تھی۔ جیسے ہم نے اپنے جسم کو، اپنے پیر کو سکڑ لیا، سمیٹ لیا، اسی طرح سے ہمارے استاد، ہمارے آقا سیدنا و حبیبنا محمد صلی اللہ علیہ وسلم نے بیماری کی حالت میں اپنے جسم کو، اپنے پیر کو سمیٹ لیا، کمرے میں تھوڑی جگہ نکل گئی۔ ہم لوگ اپنے استاد محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس گئے عیادت کے لیے، بیمار کرسی کے لیے۔ اس موقع پر اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے ہم لوگوں کو ایک حدیث سنائی۔ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہتے ہیں کہ جب ہم عیادت کے لیے گئے تھے تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ہم لوگوں کو ایک حدیث سنائی۔ اس حدیث کا تعلق بیماری کے ساتھ یا بیمار کی عیادت کے ساتھ، بیمار کو دیکھنے کے لیے جاؤ گے کتنا ثواب ملے گا، اس کے ساتھ اس حدیث کا کوئی سمپرک اور تعلق نہیں، بلکہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا اِنَّهُ سَيَأْتِيكُمْ أَقْوَامٌ مِّن بَعْدِي يَطْلُبُونَ الْعِلْمَ۔ اے میرے صحابہ، میں زندہ ہوں، دور دراز سے لوگ میرے پاس علم حاصل کرنے کے لیے آتے ہیں۔ ہو سکتا ہے کہ میری موت آ جائے، میں تم لوگوں سے رخصت ہو جاؤں، میری زندگی ختم ہو جائے، میں دنیا سے چلا جاؤں گا، تم لوگ استاد بن جاؤ گے، تم لوگ ٹیچر بن جاؤ گے۔ جب تم استاد بنو گے، جب تم ٹیچر بنو گے تو دور دراز سے، دیش ودیش سے لوگ تمہارے پاس علم حاصل کرنے کے لیے آئیں گے۔ اِنَّهُ سَيَأْتِيكُمْ أَقْوَامٌ مِّن بَعْدِي يَطْلُبُونَ الْعِلْمَ، میرے بعد دور دراز سے لوگ تمہارے پاس علم حاصل کرنے کے لیے آئیں گے۔ ایسے موقع پر اے میرے صحابہ، تم لوگوں کی 3 ذمہ داری ہے۔ آپ کے اس محلے میں پورے نارتھ ایسٹ کا سب سے بڑا مدرسہ ہے، الحمدللہ، اللہ کا کرم ہے، جہاں رات دن قرآن کی تعلیم ہوتی ہے، رات دن بچے آپ کو مسجد میں پڑھتے ہوئے ملیں گے۔ آپ رات کے کسی بھی وقت چلے جائیں گے، 2-4 بچے آپ کو ضرور مسجد میں مل جائیں گے۔ بڑے خوش نصیب ہیں آپ حضرات۔ اب اس حدیث کو سمجھیے، اور اس حدیث میں جو 3 باتیں آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے بیان کی ہے، ان میں سے خاص طور پر 2 کا تعلق اگر دیکھا جائے تو مدرسے میں جو حضرات خدمت کرتے ہیں، جو آس پاس کے لوگ ہیں، کمیٹی کے لوگ ہیں، آس پاس جن کے مکانات ہیں، ان کے ساتھ ان 2 باتوں کا تعلق ہے۔ امام صاحب یہ گھڑی آپ کی بند ہے، ٹائم ہو جائے تو بتا دیجیے گا۔ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ جب دور دراز سے لوگ تمہارے پاس علم حاصل کرنے کے لیے آئیں گے، جیسے آپ کے جامعہ اسلامیہ جلالیہ کے اندر آسام کے کونے کونے کے بچے
منی پور کے بچے، میگھالیہ کے بچے، کچھ بہار اور بنگال کے، ویسٹ بنگال کے اسٹوڈنٹ آپ کے اس ادارے میں علم حاصل کرنے کے لیے آئے ہیں۔ ایسے موقع پر ہماری اور آپ کی پہلی ذمہ داری ہوتی ہے، آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ جب تمہارے پاس دور دراز سے علم حاصل کرنے کے لیے لوگ آئے، فرحبوا بہ، پہلا کام تم ان کو مرحبا کہو، ویلکم، سواگتم، خوش آمدید۔ اس کا مطلب ہے کہ تم ان کے آنے پر خوشی کا اظہار کرو، خوش ہو جاؤ کہ اللہ نے تمہارے یہاں دوگڑی کے بچے کو بھیجا، لکھیم پور کے چنائی کے بچے کو بھیجا، سلچر کے کچھار کے بچے کو بھیجا، گوالپاڑا کے بچے کو بھیجا، ان بچوں کو، ان اسٹوڈینٹس کو، علاقے کے بچے کو بھیجا، ان کو دیکھ کر خوشی کا اظہار کرو۔ جیسے گھر میں اپنا کوئی مہمان آتا ہے تو مرحبا، ویلکم، خوش آمدید بولا اسے اپنے عشق۔ تو اس طرح سے بچوں کے آنے پر، طلبا کے آنے پر خوشی کا اظہار ہونا چاہیے۔ کبھی دل میں یہ خیال نہیں آنا چاہیے کہ مدرسہ ہوجائی میں ہے، ہوجائی کے لوگ بڑی رقم اور بڑا چندہ اس مدرسے میں دیتے ہیں، یہاں علم وہی حاصل کرے گا جو آس پاس کے ہوجائی، نوگاؤں، موری گاؤں یا ادھر کے بچے ہیں وہ پڑھیں گے۔ یہاں دور دراز سے بچے کیوں آئیں گے؟ یہاں دوسرے اسٹیٹ کے بچے کیوں آئیں گے؟ ایسے بچے کو، ایسے طلبا کو دیکھ کر کبھی بھی دل میں کوئی ناراضگی اور اپنے دل کو چھوٹا نہیں کرنا چاہیے، بلکہ جہاں سے بھی بچے آتے ہیں پڑھنے کے لیے، اسٹوڈینٹس آتے ہیں، دل میں خوشی کا اظہار اور دل میں خوش ہونا چاہیے، بچوں کو دیکھ کر خوشی کو ظاہر کرنا چاہیے۔ ماشاءاللہ کتنے بچے ہمارے مدرسے میں پڑھنے آئے ہیں، اللہ نے اگر توفیق دی تو اگلے سال ہم اور یہاں کوارٹر بنائیں گے، یہاں بلڈنگ بنا کر دیں گے، تاکہ اگر ابھی 1400 بچے ہیں تو 1600، 1700، 1800، 2000 بچے ہمارے مدرسے میں آئیں گے، 3000 بچے ہمارے مدرسے میں آئیں گے، اور ہندوستان کے کونے کونے سے اسٹوڈینٹس یہاں آ کر علم حاصل کریں گے۔ نمبر 1۔ نمبر 2، وحیوہم، جب تمہارے یہاں دور دراز سے بچے علم حاصل کرنے کے لیے آئے تو تمہاری دوسری ذمہ داری ہے کہ تم ان کو سلام کرو۔ حیا یحیی تحیۃ، اس کے معنی آتا ہے سلام کرنا۔ میرے بھائیوں، اس کو خاص طور پر دھیان دے کر سنو۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے اس روایت میں یہ نہیں کہا کہ جو پڑھنے کے لیے آئے وہ تم کو سلام کرے گا، یہ نہیں کہا، بلکہ یہ کہا کہ جو پڑھنے آئے ہیں تم ان کو سلام کرو۔ روڈ پر کوئی بچہ اگر چل رہا ہے، راستے میں کوئی بچہ گھوم رہا ہے، کہیں پر بھی کسی طالب علم سے، کسی اسٹوڈنٹ سے ملاقات ہو جائے، وہ بچہ مجھ کو سلام کرے، اس سے پہلے ہم ان کو سلام کریں، یہ ہماری ذمہ داری ہونی چاہیے، یہ ہماری ذمہ داری ہونی چاہیے۔ ذرا سوچئے، آپ کا بچہ، اگر آپ کا بچہ مسوری کے اندر ہے، اگر آپ کا بچہ تیز پور آسام بیلی کے اندر ہے، آپ کا اپنا بچہ اگر بنگلور میں پڑھ رہا ہے، میں قسم کھا کر اللہ کے گھر میں بیٹھ کر کہہ سکتا ہوں، آپ کی وائف اگر کبھی اچھا کھانا بنتا ہے تو جب تک اپنے بچے کو، اپنے لڑکے لڑکی کو یاد نہیں کر لیتی اور آنکھ سے آنسو کے 2-4 قطرے نہیں نکل جاتے، تب تک وہ کھانا نہیں کھاتی ہے۔ ہائے اللہ، میرا بچہ کیا کھایا ہوگا، آج میرے بچے کو کھانے میں کیا ملا ہوگا، جبکہ وہ اسکول میں ہے اور وہاں رہنا بھی اچھا، کھانا بھی اچھا، لیکن جب تک آپ کی وائف یا آپ کی ماں اپنے بچے کو، اپنے ناتی پوتے کو یاد نہیں کر دیتی ہے، تب تک وہ اچھا کھانا نہیں کھاتی ہے۔ سوچئے یہ چھوٹے چھوٹے بچے، 8 سال، 10 سال، 12 سال، 14 سال کے بچے دور دراز سے، غریب علاقے سے، چر علاقے سے یہاں آئے ہیں، خدا نہ خواستہ، خدا نہ خواستہ کوئی بچہ سامنے سے گزرا اور اس سے کوئی مسٹیک ہو گئی، کوئی غلطی ہو گئی، اور ہم نے جا کر شکایت کرنا شروع کر دیا مدرسے میں کہ کیسا یہ مدرسہ ہے، بچوں کو تعلیم نہیں دی جاتی ہے، بچے ہم کو سلام نہیں کرتے۔ میرے بھائیوں، اس طرح سے علم کے پھیلنے کا سلسلہ بند ہو جائے گا۔
ہماری ذمہ داری ہے الحمدللہ 100% 100% بچوں کو سکھایا جاتا ہے. بچے سلام کرتے ہیں لیکن خدا نہ خواستہ اگر کسی دن کوئی بچہ سلام نہ کر سکے بلکہ وہ اپنے دھن میں چلتا رہے تو ایسے موقع پر آپ اس بچے کو بلا کر کہ بیٹا روزانہ تم راستے سے گزرتے ہو اور مجھ کو دیکھ کر تم روزانہ سلام کرتے تھے, آج کیا ہو گیا؟ تم کو ٹینشن میں دیکھ رہا ہوں, تم سامنے سے گزر گئے, تم نے مجھ کو سلام تک نہیں کیا, کیا تم کو کھانا نہیں ملا؟ کیا تمہاری امی بیمار ہے؟ کیا تمہارے ابا بیمار ہیں؟ آؤ بیٹا چلو میں تم کو ہوٹل لے کر چلتا ہوں. نہیں لے جا سکتے ہیں, پاکٹ سے 20 روپئے 10 روپئے نکال کر دے دیا, بیٹا جاؤ تم چاکلیٹ کھاؤ, کوئی ٹینشن مت کرو, سمجھو کہ میں تمہارا انکل ہوں, میں تمہارا بڑا بھائی ہوں. اگر یہ کہہ کر آپ اس کو تسلی دے دیتے ہیں, آپ اس کو سلام کر لیتے ہیں, ایک دن اگر اس سے غلطی ہوئی آئندہ کبھی وہ غلطی نہیں کرے گا, روزانہ وہ آپ کو سلام کرے گا. تو میرے بھائیوں یہ دو ذمہ داری گاؤں کے لوگوں کی ہوتی ہے. اس کا یہ مطلب نہیں کہ آپ لوگ یہ کام نہیں کرتے ہیں, الحمدللہ کرتے ہیں, بالکل کرتے ہیں. تب تو اللہ کا فضل ہے, آرام اطمینان کے ساتھ اتنا بڑا مدرسہ چل رہا ہے اور سب لوگ خوش ہیں, گاؤں کے لوگ بھی خوش, بچے بھی خوش. لیکن خدا نہ خواستہ کہیں اگر کبھی کوتاہی ہو جاتی ہے تو اس کو نظر انداز کر دینا چاہیے, اس کو نیگلیکٹ کر دینا چاہیے. بچے کو خود ہم آگے بڑھ کر سلام کر لیں, اس کا دل مضبوط ہوگا, پڑھائی میں طبیعت لگے گی. آخری بات جو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمائی وَعَلِّمُوهُمْ, تم ان کو اچھی تعلیم دو. اللہ کا کرم ہے آپ حضرات نے اپنے مدرسے میں اتنے اچھے اچھے ٹیچر کو جمع کیا ہے, کمیٹی کے لوگوں نے اچھے اچھے ٹیچر کو جمع کیا ہے. آج تک اللہ کے فضل و کرم سے پورے آسام کے اندر سب سے اچھی تعلیم پورے نارتھ ایسٹ کے اندر 2000 سے بھی زیادہ مدرسے ہیں, تمام مدرسوں میں سب سے اچھی پڑھائی آپ کے یہاں ہوتی ہے. اور اس کو دیکھنے کے لیے تنظیم بورڈ کا جو رزلٹ ہے, کبھی بھی کوئی آ جائے اور اپنی نظر سے دیکھے, بورڈ میں فون کر کے پوچھے کہ جلالیہ مدرسہ میں پوزیشن لانے والے بچے کتنے اور دوسرے مدرسوں میں پوزیشن لانے والے بچے کتنے, یہ سب کے سب آپ سب کی مدد سے, آپ سب کی دعاؤں سے, ماں بہن کی مدد اور دعاؤں سے ہوتا ہے. اس لیے ہمیشہ بچوں کا خیال رکھیے جیسے رکھتے ہیں, اور زیادہ خیال رکھنے کی کوشش کریں گے. کچھ اور باتیں کہنی ہیں انشاءاللہ آئندہ, اللہ عمل کی توفیق